بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے نہ بچ سکے۔ یہ 10,000 کے لگ بھگ لوگ تھے، سارے کے سارے ایک ہی وقت میں موت کی گھاٹ اتر گئے۔ جب آس پاس کے لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ موقع پر گئے۔ اب اتنے سارے لوگوں کا، اتنی بڑی تعداد کا کفن دفن کا انتظام خاصا مشکل عمل تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک باڑ کھینچ دی، اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد جیسے میتیں گل سڑ جاتی ہیں اور ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ہڈیوں کے جوڑ بھی چھوٹنا شروع ہوتے ہیں اور انسان کا ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، وہی صورت یہاں پر بھی پیش آئی۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا، تو ان کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ انسانی ہڈیاں اور اتنی بڑی تعداد میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان ہڈیوں کو پکاریں اور ان ہڈیوں کو کہیں کہ اے ہڈیوں، اپنی اپنے جوڑ کی جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہڈیوں کو خطاب کیا اور ہڈیوں نے حرکت شروع کی اور اپنے اپنے جوڑ کی جگہ پر جا کر جڑ گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بے جان چیز جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے حکم کو سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے ذمہ داریاں بتائی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں پر چل رہے ہیں۔ جب ڈھانچے مکمل ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ان ہڈیوں کو حکم دو کہ یہ اپنا گوشت پوست اور پٹھے اور یہ سارا کچھ اوپر پہن لیں۔ چنانچہ دوبارہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے خطاب کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان پر ماس، گوشت اور پٹھے یہ سارا کچھ چڑھنا شروع ہو گیا، یوں وہ بالکل تازہ لاشوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کی روحوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اللہ کے حکم سے روحوں کو خطاب کیا تو روحیں بھی واپس آ گئیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لمحے میں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ساتھ ہی سبحانک لا الہ الا انت یہ بات کہنے لگے کہ اللہ پاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اصل میں تو قیامت والے دن ساری انسانیت، سارے لوگ زندہ ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے جو قرآن پاک میں، احادیث میں منقول ہیں، صحیح ترین واقعات ہیں جن سے آخرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ان کا موت کے ڈر سے بھاگنا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یا تو جہاد کے ڈر سے بھاگے تھے یا پھر وہاں طاعون کی وبا پھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن ان کا یہ بھاگنا ان کے کام نہیں آیا اور یہ موت سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ ہمارے لیے اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے جو موت کا سبب بن رہی ہو، تو حکم یہ ہے کہ نہ تو اس علاقے سے کسی دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہوں اور نہ ہی وبا زدہ علاقے میں واپس آئیں۔ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں، اور جو وبا شدہ علاقے کے لوگ ہیں یہ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل نہ ہوں۔
چنانچہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے کسی سلسلے میں، تو ملک شام کے پاس پہنچ کر ان کو اطلاع ہوئی کہ وہاں پر ایک طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت بہت بڑا طاعون پھیلا تھا، طاعون امواس کے نام سے اس کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ امواس اصل میں بیت المقدس کے پاس ایک بستی تھی، یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوا تھا، اس لیے اس کا نام طاعون امواس رکھ دیا گیا، اور پھر یہ پورے ملک شام میں پھیل گیا، جس میں بہت اموات ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ان کو اطلاع ہوئی کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی طرح کسی جگہ طاعون کا مرض پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اور نہ ہی وہاں کے لوگ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے بعد پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ تو ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ملک شام کے فاتح اور وہاں کے گورنر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں جانے میں آپ کو ڈر ہے کہ موت نہ آ جائے؟ موت تو اللہ کی تقدیر میں طے شدہ چیز ہے، کیا آپ اس سے فرار اختیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو مناسب ہوتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، شروع کے صحابہ میں سے ہیں، امین الامت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ آپ کے لیے یہ بات مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہوئی، اور پھر فرمایا کہ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ہمارا یہ عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ جانا یہ حکم ہے، اس لیے ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی تقدیر سے غیر تقدیر کی طرف نہیں بھاگ رہے، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جملہ جان ہے اس سارے سلسلے کا، چنانچہ یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا؟ پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ بات اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آتی، اب جب کہ ہم پچھلے دور میں ایسے وبائی مرض سے گزرے ہیں، اب ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے اور سہولت سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات کہ ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں نہ جاؤ۔ اس میں ایک تو مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ ہے۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ تقدیر تدبیر پر غالب ہے، اور موت کا نہ صرف یہ کہ وقت طے شدہ ہے، موت کی جگہ بھی طے شدہ ہے۔ سورہ لقمان کے آخر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون شخص کون سی جگہ پر مرے گا۔ اگر ایک آدمی باہر سے اس علاقے میں چلا جاتا ہے، اتفاق سے اسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے،
تو مرنے سے پہلے مرض الموت میں اس کو یہ خیال آئے گا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو بچ جاتا، اور بعد میں دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو بچ جاتا، حالانکہ موت پہلے سے طے شدہ تھی۔ تو مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ ہے، اور انشاءاللہ اور بھی اس میں جو کئی ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ان پر کل کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔